جی السلام علیکم۔ کبھی میں کبھی تم کی نیو ایپیسوڈ میں آج کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ کل ہم نے دیکھا کہ فہد مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کو بہت زیادہ امید تھی کہ وہ بہت ترقی کرے گا اور اس کے بڑے بڑے خواب تھے کہ بڑا گھر لے گا، بڑی گاڑی لیں گے، اچھے علاقے میں رہیں گے اور اپنی زندگی کو تھوڑا بہتر بنائیں گے، اور اس کو اپنی مسز یعنی شرجینہ کو وہ عزت دلائے گا، وہ مقام دلائے گا اس کے سسرال میں جو اسے پہلے نہیں ملا، کیونکہ اسے یہ لگتا ہے اور یہ دکھایا بھی یہی ہے کہ جب اس کی جیب خالی تھی اور اس کے معاشیات کمزور تھے تو اس کی مدر بھی اسے اچھا کھانا بھی نہیں دیتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ اس نے کہا تھا بھنڈی توری ہمارے لیے اور کوفتے قورمہ بڑے بھائی کے لیے، تو یہ حالات تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب اس کے فادر بیمار ہوتے ہیں تو رباب کتنا خرچہ کرتی ہے اور اس کا علاج کرواتی ہے اپنے فادر ان لاء کا، اور پھر کیسے اس کے اوپر الزام وغیرہ لگا کے کیسے ایک پورا ایک پلاٹ تیار کرتی ہے اور کیسے ان کو گھر سے نکالنے کا وہ بناتی ہے، پلان کرتی ہے۔ تو پھر جب اتنی تکلیف آپ نے اٹھائی ہو تو پھر آپ کے خواب بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، انسان اپنے آپ کو ایک عزت والی جگہ پہ لے کے جانا چاہتا ہے۔ پھر بھائی نے کیسے اس کی انسلٹ کی گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی، اور گھر کے باہر جب اس کے گھر گیا تو بھی جا کے کیسے انسلٹ کی۔ اوبویسلی اس کے یہ خواب ہیں، اب اس کے وہ جو خواب ہیں اس وجہ سے وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہا۔ اصل میں وہ جو خواب ہیں وہ اس کے اس دکھ کی وجہ سے جو اسے دکھ ملا ہے، جو اپنوں نے دیا ہے، جب اس کے فادر اس کو گھر سے نکالتے ہیں، اس کے فادر اس کو تھپڑ مارتے ہیں، اس کی سنتے نہیں ہیں، اس کی سمجھتے نہیں ہیں، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں کچھ سین بھی ایسے آج جوڑ دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد آ جائے کہ اس کے فادر نے اس کو کیسے مارا، اور پھر آپ وہ دیکھیں کہ وہ کتنا زخمی ہوتا ہے۔ اور پھر آج کی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ وہ فہد مصطفیٰ کو کنونس کرتی ہے کہ آنے والا اپنا نصیب لے کر آتا ہے، تو اور یہ کہ اس کو جو امیر بننے کا خبط ہو گیا ہے وہ بڑھے گا، آپ دیکھیں گے، اور جس کی وجہ سے شرجینہ تھوڑا اپسٹ ہو جائے گی کہ میرے اور تمہارے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں، لیکن اسے کہتا ہے کہ تمہیں اب اسی طرح سے گزارا کرنا پڑے گا، وہ جو اچھا والا انسان تھا جو تمہاری اتنی کیئر کرتا تھا یہ وہ کہیں مر گیا ہے، کیونکہ اب وہ اپنی اس دکھ سے نکلنا چاہتا ہے۔ وہ اسے ایک اور دکھ اس بات سے ملا ہے کہ جب اس کی کریٹیوٹی تھی، اس کا کام تھا، اس کے اسکلز تھے، اس پہ اس نے دن رات محنت کر کے کام کیا، اور ہریکین کا ایک پورا پروجیکٹ اس کا تھا، لیکن اس کے باس نے وہ اپنے نام لگا لیا، تو اس چیز کا بھی اسے دکھ ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی کچھ کرے اور اس دکھ سے نکلے، اس تکلیف سے نکلے، اور جب اس کے فادر نے اسے مارا تو وہ ایک طرح کے جیسے اینڈ ہو جاتا ہے انسان کی یقین کا، تو اسے یقین نہیں تھا کہ میرا باپ میرے ساتھ ایسے کر سکتا ہے۔ وہ پہلے اپنے بابا کے پاس جا کے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، وہ ایک غریب بابا جو مڈل کلاس کا ہو، جو بیمار ہو، اس کا علاج ایک امیر بہو کروائے، تو وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں یہ بات۔ تو پھر وہ موٹی موٹی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر وہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ گھر ہی چھوڑ دیں، اور جب وہ گھر چھوڑتا ہے تو اوبویسلی اس کے حالات اچھے تو نہیں ہوتے ہیں، اس کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اسے چھوڑنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا خواب ہے کہ وہ ایک دم سے امیر آدمی بن جائے۔ یہ بات شرجینہ کو سمجھنی ہوگی کہ وہ یہ کیوں چاہتا ہے، اور تو اسے سمجھنی ہوگی، اور مصطفیٰ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ریلیشن شپ زیادہ امپورٹنٹ ہے دین امیر ہونے سے۔ یہ چیز جب انہیں سمجھ آ جائے گی تو ان کے ریلیشن شپ دوبارہ سے اچھے ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم کہ ریلیشن شپ ان کے اچھے ہوتے ہیں یا نہیں، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن آج ہم یہ نہیں دیکھیں گے، آج ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ان کے ریلیشن شپ تھوڑے سے خراب ہونے کی طرف جائیں گے۔ یہ اپ اینڈ ڈاؤن تو لائف میں چلتا ہے، وہی اس ڈرامے میں دکھا رہے ہیں۔ آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کو ایک نئی جگہ سے آفر آئے گی، اور یہی پھر اس کے آگے جانے کی یعنی کہ ترقی کرنے کی وجہ بنے گی۔ اور نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوں گی، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔